بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بچے، اس سے پہلے میں نے دو اسباق، اس میں کلام حیدری مرحوم رحمت اللہ علیہ الرحمہ کا ایک تھا، وہ دوسرا تھا نوائے اردو ہی، یہ حیات اللہ انصاری علیہ الرحمہ، حیات اللہ انصاری علیہ الرحمہ۔ اور یہ تیسرا سبق ہے آپ کا عورتوں کے حقوق، سر سید علیہ الرحمہ۔ اور ایک جگہ میں نے لکھا رحمت اللہ علیہ، جان بوجھ کر اپنے بڑوں کے نام، بزرگوں کے نام، رشتے داروں کے نام، صاحب ایمان کے نام جو ہمارے بیچ نہیں رہے، چلے گئے، تو ان کے لیے کم سے کم ان کا نام آئے، تذکرہ آئے، تو یہ بولنا چاہیے۔ علیہ الرحمہ رحمت اللہ علیہ۔ ہمارے ایک رواج ہے کہ ساتھ بڑے بزرگوں کے نام آتے ہیں، اس کے ساتھ ہم بولتے ہیں رحمت اللہ علیہ فلانا، دعائیہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے خاندان میں جو لوگ ہیں، آپ کے دادا ہیں، بزرگ رشتہ دار ہیں، نانا ہیں، جو نہ رہے دنیا میں، آپ ان کے جب نام آتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ یہ کلمات استعمال نہیں کرتے، حالانکہ ان کا حق ہے کہ ان کے لیے ہم استعمال کریں۔ ہم اپنے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا ان کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے۔ علیہ الرحمہ، اس پر اللہ کی رحمت ہو، رحمت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی رحمت ہو، یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ کے بڑے احسانات ہیں ملک پر، ملت پر، تو کم سے کم ان کے نام آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ تو بولتے ہیں علیہ الرحمہ رحمت اللہ علیہ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حسن حسین کے مصنف نے لکھا ایک جگہ کہ جو لوگ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دوسروں کے، وہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا جو کثرت سے پڑھے اور ڈیلی پڑھے، تو انہوں نے لکھا کہ ان کا نام، اس پڑھنے والے کا نام ایسے لوگوں کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے جو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ بھی پڑھیں، اہتمام کریں، اور یہ بزرگوں کے، بڑوں کے نام کے ساتھ جب آئے تو یہ علیہ الرحمہ رحمت اللہ علیہ، اس لیے میں نے اس کو لکھا۔ یہ ایک لفظ میں نے لکھا ہوا ہے، ایجاز اور اتناب۔ ایجاز اور اتناب، ایجاز کیا ہے کہ کم شبدوں میں، کم لفظوں میں زیادہ میسج دینا، کم لفظوں میں زیادہ باتیں کہہ دینا، یہ ایجاز کہلاتا ہے۔ اور کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ ڈھیر سارا بولتا ہے لیکن اس میں کام کی باتیں کم ہو پاتی ہیں، تو وہ اتنا کہلاتا ہے۔ یہ کلام کا عیب ہے، اور یہ ایجاز کلام کا حسن ہے۔ اور میری رائے ہے کہ یہ ایجاز جو ہے نا، یہ ہنر ہے، ہنر۔ اور سر سید علیہ الرحمہ کا یہ سبق عورتوں کے حقوق اس ہنر سے پر ہے۔ سر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا کہ چھوٹے مضامین لکھنے کا ایک سلسلہ جاری کیا کہ چھوٹے مضامین میں، کم شبدوں میں زیادہ باتیں دوسروں تک پہنچ سکیں۔ ان کے دوستوں نے بھی کیا، ذکر اللہ رحمت اللہ علیہ نے کیا، اور بھی نذیر احمد علیہ الرحمہ نے کیا، جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کام کیا۔ تو ایجاز، میں نے کہا ہنر ہے، سب نہیں کر پاتا ہے، نہیں کہہ پاتا ہے۔ ایک زمانے میں کامریڈ نکالا کرتے تھے، وہ دو بھائی ہیں علی برادران،
تو محمد علی کے بڑے لمبے لمبے مضامین آ رہے تھے، تو کسی نے خط لکھا کہ بھئی آپ بڑے لمبے مضامین لکھ رہے ہیں، مضامین بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ چھوٹے لکھیں، ہمارے پاس بڑے مضامین پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا معلوم، انہوں نے کیا کیا کہ اب پھر اگلے دن ایک اس میں اس کا جواب لکھا کہ نہیں دیکھو ہمارے پاس چھوٹا مضمون لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کو ہنسی آئی حساب سے بڑا لکھنے کا ٹائم ہے اور چھوٹا لکھنے کا نہیں ہے۔ واقعی انہوں نے سچ بات کہی کہ وہ ایجاز ہے، ایجاز کم شبدوں میں ایسی باتیں کرنا جس میں میسج زیادہ ہو، پیغام زیادہ ہو، یہ واقعی ہنر ہے۔ تو یہ ہنر سر سید علیہ الرحمہ کے پاس تھا اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے مضامین لکھ کر انہوں نے بڑی بات کی۔ تو عورتوں کے حقوق کے تعلق سے انہوں نے کیا کہ ہمیشہ یہ موضوع بحث رہا کہ بھئی عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو گئی تو یہ نہیں ہوا، وہ نہیں، وہ 50 باتیں، اور دوسرے لوگوں نے کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنون کے آثار، کچھ لوگ اور دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دیوانگی لوگوں نے ساری کی کہاں صاحب اسلام میں جو ہے نا عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جو دوسرے لوگوں کے یہاں جو مراتب اور جو حقوق حاصل ہیں وہ نہیں ہے۔ تو سر سید علیہ الرحمہ نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ نہیں بھائی اس کا ایک واضح اور کلیئر تصویر آنی چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے۔ تو سر سید علیہ الرحمہ نے بات کی کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو زندگی کا حق دیا۔ آدمی کو بڑا حقیقت پسند ہونے کی ضرورت ہے، سوچتا نہیں آدمی، یک طرفہ الزام لگاتا ہے کہ زندگی کا حق دیا عورتوں کو۔ آپ چلے جائیے قدیم تاریخ میں عرب میں کیا ہو رہا تھا عورتوں کے ساتھ، لڑکی پیدا ہوئی تو مار دو، لڑکی پیدا ہوئی تو مار دو۔ تو لوگوں نے کہا بڑے جنگلی لوگ ہیں، لڑکیوں کو مار دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ کہا کہ بھئی جو ایک اور بیٹی کی پرورش کرے، 2 کی کرے، 3 کرے، ان کے لیے یہ انعام ہے، ان کے لیے یہ انعام ہے۔ یہ تو اسلام نے جینے کا حق دیا کہ نہیں اس کو زندہ رہنے دو۔ لیکن آپ آج کے ڈیٹ میں دیکھ لیجئے، ڈاکٹرز کیس میں کلینک میں جائیے تو پہلے تو لکھا جاتا ہے کہ صاحب جنس بتانا منع ہے، جنس بتانا منع ہے۔ اس کو تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ جنگلی ہے، یہ عورتوں کو مار دیتے ہیں۔ اور آج کے ڈیٹ میں اپنے آپ کو جو بڑے ترقی یافتہ آپ کہلاتے ہو، یہاں تو وہاں تو پیدا ہونے کے بعد میں مارتے تھے۔ ارے یہاں پیٹ میں بچہ آیا اور معلوم ہوا کہ صاحب نہیں یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو اس کو لوگ صاف کر دیتے ہیں راستے سے۔ اسلام نے منع کیا، جینے کا حق دیا، زندگی کا حق دیا عورت کو۔ لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے کہ تمہارا سب سے بہترین وکیل، تمہارا سب سے بہترین کفیل اسلام ہے جو تمہیں جینے کا حق دیتا ہے، تمہاری وکالت کرتا ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ نے اس بات کو اس مضمون میں واضح کرنے کی کوشش کی۔ عورت کو بندگی کا حق ملا۔ ایسا ہے کہ مرد حج کرے گا عورت نہیں کرے گی، مرد نماز پڑھے گا عورت نماز نہیں پڑھے گی، مرد زکات دے گا عورت زکات نہیں دے گی۔ ارے بندگی کا حق ملا، روزہ رکھے گی مرد، عورت روزہ رکھے گا، اور ریلیکسیشن کے ساتھ آپ جب بیماری کی پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہیں، خاص پیریڈز ہیں آپ کے، تاکہ ان دنوں میں اس کو بریک کرو، بعد میں رکھ لینا۔ تو زندگی کا حق دیا اسلام نے عورت کو، بندگی کا بھی حق دیا اسلام، بندگی میں برابر۔ ایسا نہیں کہ مرد حج کر دے تو زیادہ ثواب ملے گا، عورت کرے گی تو کم ملے گا، برابر ثواب۔ زندگی کا حق دیا، بندگی کا حق دیا۔ اچھا چلو، آپ نے شادی بیاہ میں تو شرکت کرتے ہی بچے، تو شوق بھی رکھتے ہیں، بچوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں دیکھیں۔ وہ نکاح ایک پارٹ ہوتا ہے، نکاح کوئی نکاح ایسا دیکھا کہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح کر دیا گیا اور نکاح ہو گیا اور صاحب لڑکی رخصت ہو کر چلی گئی؟ ارے اگر لڑکی نے انکار کر دیا کہ ہم کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے، تو نکاح کوئی
2 लाख हमारा भी लेके आइए ना, 2000 क्या निकाह नहीं होगा भाई। इसका हक दिया और इसीलिए देखिएगा पहले लड़की के पास काजी साहब जाते हैं, बाद में आके काजी साहब कहते हैं कि ऐसा हुआ और इतने के बदले में आपको फला के हवाले किया गया। ये निकाह का हक दिया, फला का भी हक दिया। औरत किसी जाबिर जालिम मर्द से, नाइंसाफी करने वाले मर्द से अगर चाहे छुटकारा पाना तो छुटकारे की सबील रास्ता अल्लाह ताला ने रखा, शरीयत ने रखा, इस्लाम ने ये हक दिया। विरासत में हक दिया, विरासत में हक दिया मर्द को भी औरत को भी। इसी तरह औरत को खरीद और फरोख्त का भी हक है, बे और शरा। औरत खरीद सकती है, बेच सकती है। औरत के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, बेच दे, कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं, बगैर उसके दस्तखत के, बगैर उसके इजाजत के रजिस्ट्री नहीं होगी। कुछ खरीद कर लाए तो मोतबर है, खरीदना भी मोतबर, बेचना भी मोतबर, ये सब मोतबर है। ये सारे हुकूक औरतों को मिले हैं इस्लाम की तरफ से। तो सर सैयद अली रहमान ने इस बहस को छेड़ा कि नहीं, हाँ, कि दूसरे मज़ाहिब और दूसरे तरीके कार वालों के मुकाबले में ज्यादा हुकूक हासिल हैं औरतों को इस्लाम में। लेकिन ये यहाँ जहां सर सैयद अली रहमान ने जहां पर इशारा रखा, देखिए बर्दाश्त करने की ताकत आदमी को रखनी चाहिए ना। जो हमारी ताकत है तो ताकत बोलना चाहिए, जो हमारी कमजोरी है तो कमजोरी बोलना चाहिए। उस कमजोरी को पॉइंट आउट किया उन्होंने कि लेकिन समाजी तौर पर औरतों के साथ दूसरे लोगों के मुकाबले में हमारे यहां ज्यादा थोड़ी ज्यादती हो जाती है, ज्यादती होती है। तो उसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, वो हमारे समाज का कसूर है। और दूसरे लोग जिनके यहां इतने हुकूक औरतों को हासिल नहीं हैं, लेकिन अमली तौर पर उनके यहां औरतों को सहूलतें ज्यादा हैं, हमारे यहां इतने हुकूक हासिल होने के बावजूद औरतों को अमली तौर पर ये सहूलतें हासिल नहीं हैं, और इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए देखिएगा मजमून लिखते मेरी जो फीलिंग है कि सर सैयद अली रहमान का अंदाज यहां पर थोड़ा धीमा हो गया है। इसलिए कि जिस जमाने में ये बात इन्होंने की है, इस इशू को खड़ा किया है, लिखा है, तो बड़ा दबाव हुआ माहौल भी हो सकता है कि लोगों के यहाँ बड़े बड़े रिएक्शंस भी आ सकते हैं कि भाई देखिए दूसरे मज़ाहिब के से ज्यादा थोड़ा ये मरूब नजर आते हैं या वो नजर आते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने हर वक्त एक बात कहने की कोशिश की है, औरतों के हुकूक इस्लाम में क्या है। मजमून बहुत मुख्तसर है, छोटा है। जिस मजमून में किसी हुनर का इस्तेमाल किया गया, इजाज के कम शब्दों में सर सैयद अली रहमान ने बड़ी बात कहने की कोशिश की है। वो अपनी बात कहने में कामयाब कि ये हुकूक मिले, जिंदगी का हक मिला, बंदगी का हक मिला, निकाह का हक मिला, खरीद और फरोख्त का हक मिला, ये तमाम। लेकिन वही अमली तौर पर हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं। उन कमियों की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। अब आप देखिएगा उसमें अल्फाज माने क्या है और उसमें क्या सवालात खड़े किए गए हैं और क्या जवाबात आप मुनासिब समझते हैं। उन सवालात के जवाबात लिखकर आप दिखाएं, और अगर आपके मन में कोई सवाल खड़ा होता हो तो उस सवाल को हमारे साथ शेयर भी कर सकते आप। पिछले सबक में मैंने एक याद दहानी की थी, बच्चों देखो एक बात मैं कह गया सन्नाटे में और कोई बात आपकी समझ में नहीं आई, तो उसके लिए 9 बजे रात के बाद 9 से 10 तक मैं फ्री रहता हूं। उस बीच में मेरे मोबाइल नंबर पर वो
سبق نمبر 2 میں میں نے اپنا نمبر ڈلوایا ہوا، اس نمبر پہ ہم سے بات کیجیے، اور کوئی مشکل کوئی دقت ہو تو میں اس میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔